قال الله عز وجل قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم، تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ سب میرے دشمن ہیں، اور جو رب العالمین ہے وہ میرا دوست ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے بنایا اور مجھے چلایا، ہر چیز کا انتظام اس نے کیا۔ وہ رب جو مجھے روٹی کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، بیمار ہو جاؤں تو شفا دیتا ہے، وہ رب جو مجھے موت دے گا پھر زندگی دے گا، اور جس کے بارے میں مجھے گمان ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، وہ میرا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے، اللہ ہونے، الہ ہونے اور اللہ کے رب ہونے میں دو توحیدیں ہیں، توحید کی دو اقسام ہیں، اور ان دو اقسام میں ہی جھگڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے والوں کے ساتھ۔ مکے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے، معبود نہیں مانتے تھے۔ اگر آپ ان سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے بنایا تو کہتے ہیں اللہ نے۔ قل من رب السماوات والارض، کائنات کا رب کون ہے؟ ومن یدبر الامر، کائنات کو کون چلاتا ہے، پورے انتظام و انصرام کون کرتا ہے؟ فوراً کہتے تھے اللہ کرتا ہے۔ تو پھر اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو پھر اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہاں آ کر کے ان کی سوئی پھنس جاتی تھی، یہاں آ کر رک جاتے تھے۔ ایسا انسان جو اللہ کو خالق مانے، رازق مانے، کائنات کو چلانے والا مانے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس کے باوجود وہاں ایک نبی کے آنے کی گنجائش ہو، یہ سارا کچھ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ مانتے تھے، اس کے باوجود ان کو مشرکین مکہ کہا جائے، اس کے باوجود اتنی عقیدے کی باتیں کامن ہونے کے باوجود وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہیں، ان کے ساتھیوں کو شہید بھی کریں، ان کو ماریں بھی، اتنا شدید جان کے دشمن بن جائیں، جب کہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی کائنات کو چلاتا ہے۔ اور جب وہ کشتی میں پھنس جاتے تو کہتے کہ اب عبادت بھی اسی رب کی کرو، یہاں اور کوئی نہیں ہے، سب پیچھے رہ گئے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں پھنس جاتے تھے، سمندر میں پھنس جاتے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، اور اللہ کو پکارنا اس کی عبادت ہے اور سب سے افضل عبادت ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تو پھر شرک شروع کر دیتے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت شروع کر دیتے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، خالق رازق کائنات کو چلانے والا مانتے ہیں، اور سمندر میں جا کر اللہ کو معبود بھی مانتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ مشرکین مکہ ہیں، اس کے باوجود وہ کافر ہیں، اس کے باوجود وہ جہنمی ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت میرے رب کو اکیلا معبود کیوں نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ میرے رب کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے رب، اللہ کا نام رب اور اللہ کا نام الہ۔ تو رب کا معنی ہوتا ہے مالک، رب مالک ہے۔ رب کے ساتھ اللہ کی تخلیق سے لے کر پوری کائنات کو چلانے تک کے سارے معنی شامل ہیں۔ جب انسان اللہ کو رب مانتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ پیدا بھی وہ کرتا ہے اور پھر روزی بھی وہ دیتا ہے، بارش بھی وہی نازل کرتا ہے، رزق بھی وہی عطا کرتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، کائنات کے سارے انتظام و انصرام بھی وہی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف کیا کرایا؟ کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سارے معبود میرے دشمن ہیں، ایک رب العالمین میرا دوست ہے۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ،
وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا۔ رب ماننے کے ساتھ ہی پیدا کرنے کا تصور اور اس کے بعد سارے اگلے انتظام و انصرام کرنے کا تصور آ جاتا ہے۔ خالقنی پیدا بھی کیا، فہو یہدین، اور انگلی پکڑ کر مجھے چلاتا بھی ہے، جہاں جہاں جانا ہے سارے گر سکھاتا ہے، ساری تعلیم دیتا ہے، ہر جگہ میری ہدایت اور میری رہنمائی کرتا ہے، وہ رب ہے۔ وہ روٹی بھی دیتا ہے، تو رب میں خالق کا معنی بھی آ گیا، رب میں رازق کا معنی بھی آ گیا۔ وہ پانی بھی پلاتا ہے، وہ بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی دیتا ہے، وہ زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، اور لغزشیں ہو جائیں تو معاف بھی وہ کرتا ہے۔ یہ سارے معانی ابراہیم علیہ السلام رب میں مان رہے ہیں۔ سارے میرے دشمن ہیں، رب العالمین میرا دوست ہے، الذی، یہاں سے صفات شروع ہو جاتی ہیں۔ خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راستہ دیتا ہے، دکھاتا ہے، میری ہدایت کا انتظام کرتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے میری زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ ساری صفات اس رب کی ہیں، رب کے معنی میں یہ ساری صفات آ جاتی ہیں۔ ویسے آپ کو میں عرض کروں کہ بعض چیزیں ضمنی طور پر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، بعض چیزیں لازمی طور پر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ مثلا اگر ساتھی جمعہ کے بعد مجھے کھانے پر بلا لیتے ہیں تو وہ گھر والی کو کیا کہے گا؟ ایک آدمی آ رہا ہے، ہاں مولوی صاحب کو دعوت دی تو کیا سمجھے گا؟ ایک آدمی ہوگا۔ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ساتھ ڈرائیور بھی ہوگا، ساتھ گن مین بھی ہوگا، ساتھ ہو سکتا ہے ایک آدھ جو ساتھی لے کر آ رہا ہے وہ بھی ہوگا، تو ایک آدمی کا مطلب 5 آدمیوں کی دعوت لازمی بات ہے۔ تو یہ دلالت التزامی کہلاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا کرتا ہے یا وہ مالک ہے، تو مالک کا معنی وہ دیکھتا بھی ہوگا، وہ بولتا بھی ہوگا، وہ سنتا بھی ہوگا، وہ بہت گہرے علم والا بھی ہوگا، ورنہ اتنی کائنات کا مالک ہونا کوئی آسان کام ہے؟ اتنی کائنات کو چلانا کوئی آسان کام ہے؟ بے شمار مخلوقات اس کی تابع فرمان ہوں گی، اس کے بے شمار لشکر ہوں گے، جبھی تو کائنات کو چلا سک رہا ہے۔ تو رب کہنے کا مطلب یہ سارا کچھ ہی ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں تو لفظی معنی تو رب کا مالک ہو گیا، لفظی معنی تو رب کا تربیت کرنے والا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے مفہوم سمجھ میں آتے ہیں کہ جو کائنات کو چلاتا ہے، جو بناتا ہے، جو رزق کا انتظام کرتا ہے، وہ بڑی قوتوں کا مالک ہوگا، بڑی سطوتوں کا مالک ہوگا، بڑے خزانوں کا مالک ہوگا، بڑے گہرے علم کا مالک ہوگا، بڑی فوجوں کا مالک ہوگا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے لشکر میرے رب کے لشکر، ورنہ اتنی بڑی کائنات کو چلانا یہ ممکن نہیں۔ تو یہ سب دلالتیں بھی اس کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ رب کا معنی مالک، قرآن میں اللہ کے سوا بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا ایلچی لینے کے لیے آیا کہ آپ کا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے، کہنے لگے ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، میں نہیں نکلتا جیل سے، پہلے اپنے رب کے پاس واپس جا، ان سے پوچھو میرے کیس کا کیا بنا، پہلے مجھے کیس میں بری کرو کہ وہ جھگڑے میں قصوروار نہیں تھا، اس کے بعد میں باہر آؤں گا۔ تو کیا لفظ بولا؟ ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، 2 لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، مطلب اپنے مالک کو۔ تو رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک بھی ہے۔ بعض مفسرین نے تو اس میں بھی کہا ہے کہ جب اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو غلط کاری پر آفر دی تو یوسف علیہ السلام کیا فرماتے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرا وہ رب اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اس کی خیانت نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے جو خرید کر لایا تھا۔
کہ وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے خرید کر اپنے گھر میں جگہ دی اور میں اس کی گھر والی کے ساتھ زیادتی کروں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو رب کا معنی مالک ہوتا ہے، رب کا معنی تربیت کرنے والا بھی ہوتا ہے، پیدا کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہنے لگے ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا بھی کیا اور بعد میں چلایا بھی۔ اب دیکھو، خالقہ وہدی، پیدا بھی کیا چلایا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ مجھے پیدا بھی کرتا ہے، مجھے چلاتا بھی ہے۔ تو دونوں نبیوں نے رب کا معنی پیدا کرنے والا اور کائنات کو چلانے والا بیان کیا، اور قرآن نے ابتدا ہی رب سے کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیری تعریف ہے جو کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان بے شمار دفعہ قرآن حکیم میں رب کے واسطے کے ساتھ مانگتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے سنا ایک وہ منادی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو ربنا قل ربی اما ترینی ما یوعدون، ربی، ربنا، ربو کا، ربکم، قرآن حکیم میں یہ الفاظ بار بار استعمال ہوئے، اور شاید رب کے نام کا واسطہ قرآن حکیم میں سارے ناموں سے زیادہ ہے۔ جب بھی دعا کرنی یا اللہ کا واسطہ دینا یا رب کا دینا، اللہم یا ربنا، تو رب کے نام کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، ربنا کہہ کر اللہ کو پکارنا چاہیے، اے ہمارے رب۔ بعض لوگ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، معنی تو رب کا ہی کیا ہے، مگر معنی کیا ہے نا، نام تو نہیں ہے۔ معنی نام نہیں ہوتا، معنی نام نہیں ہوتا، نام نام ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے۔ آپ کے نام کا معنی کر کے میں آپ کو پکاروں تو آپ کو برا لگے گا، اس لیے اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں کے ساتھ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ مائی لاڈ مائی گاڈ، وہ بھی رام رام کہنے والا بھی کہتا ہے میں مالک کو پکارتا ہوں، خالق کو پکارتا ہوں۔ داتا کہنے والا بھی کہتا ہے میں معنی کے ساتھ اللہ کو ہی پکارتا ہوں۔ آقا کہنے والا، یہ سارے الفاظ اللہ کے ناموں کا معنی ہو سکتے ہیں، نام نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ اکبر۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ دیکھو، رب کے ساتھ پیدا کرنے کا تعلق، تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، اور ساری کائنات کو وہی تھامے ہوئے ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پکڑا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ پکڑے تو زمین و آسمان قائم نہ رہ سکیں۔ اسی لیے اللہ کا نام قیوم ہے کہ وہ قائم بھی ہے اور قائم رکھتا بھی ہے۔ رب ذوالجلال کو نیند نہیں آتی، رب ذوالجلال کو وفات نہیں، وہ سوتا بھی نہیں، اس کو اونگ نہیں آتی، ہر وقت کائنات کو چلانے والا ہے۔ اگر کوئی سستی کرنے والا رب ہوتا تو کائنات نہیں چل سکتی۔ یہ نظام شمسی، سولر سسٹم اتنا باریکی کے ساتھ رب نے بنایا ہے، جتنے سیارچے ہیں دیکھنے میں تو لٹو گھومتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا آپس کا فاصلہ کم زیادہ ہو جائے، یہ اپنے مدار سے تھوڑا بہت ہٹ جائیں، یا ان کا سائز تھوڑا کم یا تھوڑا زیادہ ہو جائے تو زمین پر زندگی ناممکن ہو جائے، یا یہ برف کا گولا بن جائے یا آگ کا گولا بن جائے۔ اس قدر باریکی کے ساتھ انسان اس جہان میں رہ رہا ہے اور اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، انسان
اس کا ایک دماغ ہے، اس کا ایک دل ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، ایک بہت ہی پیچیدہ سسٹم ہے اس کا۔ ہم آنکھ جھپکتے ہیں، کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آنکھ کے اندر ایک ڈونکی پمپ لگا ہوا ہے جو بند کرنے کھولنے سے چلتا ہے، جس سے تیری آنکھوں کو پانی میسر ہوتا ہے۔ بند ہو جائے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ اتنا باریک سسٹم ہے۔ اور دنیا میں لوگوں نے کمپیوٹر بنائے، لوگوں نے روبوٹ بنائے، لیکن وہ جو اس میں فیڈ کر دو وہی کام کرے گا اور کچھ نہیں۔ اور اس کے لیے 10 مصیبتیں ہیں۔ اس کو ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھنا ہے ورنہ کمپیوٹر خراب ہو جائے گا، اس کو ٹھوکر نہیں لگنی چاہیے۔ اور انسان دیکھو چھلانگا لگاتا ہے، الٹا سیدھا ہو کر گرتا بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ شدید گرمی میں بھی زندہ ہے، شدید سردی میں بھی زندہ ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی تخلیق ہے، اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تم الٹا بھی لٹک جاؤ، کچھ بھی بنا لو، اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے بناؤ گے نا، اللہ کے دیے ہوئے دل سے بناؤ گے نا۔ پہلے اپنے آپ کو الگ سے بناؤ، پھر کوئی چیز بنا کر مقابلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی تمہارے افعال کا مالک ہے۔ خلقکم وما تعملون، تمہارے عمل بھی اللہ کی تخلیق ہیں، اس لیے کہ جب تم اللہ کی تخلیق ہو تو تمہارے اعمال بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ تم جو چاہو بنا لو، وہ بھی رب کی مخلوق ہے، کیونکہ تم اللہ کی مخلوق ہو۔ تو رب ذوالجلال خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، کائنات کو چلانے والا ہے۔ فرعون کہنے لگا آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حالانکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے چودھری کہتے ہیں اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسے چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں؟ تو قرآن بتاتا ہے کہ اس کے بھی کچھ معبود تھے، لوگوں کو اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہلواتا تھا اور خود کسی اور کی پوجا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے رب کہلوانے والے دنیا میں آئے، مگر موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا کراس کر کے مدین کی بستی میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ ان کا سسر کہتا ہے یہاں فرعون کی کوئی عملداری نہیں ہے، آپ فکر نہیں کریں، بے فکر ہو جائیں۔ ساتھ والی بستی ہے، اس میں فرعون کی کوئی عملداری نہیں، اور کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے رب کہلوانے والے آئے۔ ہمارے زمانے میں یہ لینن اور مارکس، یہ کمیونزم کے بانی، یہ اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے، زبان سے کہلوائیں یا نہ کہلوائیں، مگر وہ اپنے آپ کو دنیا کے رب بنے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افغانستان میں ان کو شکست دی اور ان کے 15 ٹکڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو پھر ہاتھیوں کا مقابلہ چڑیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ امریکہ ان کے مقابلے کی نہیں سوچ سکتا تھا، اور وہ مجاہد جن کے پاس چھوٹی گنیں تھیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ٹوٹی جوتیوں والے، اللہ نے ان کے ذریعے اس رب کہلوانے والے کے 15 ٹکڑے کیے۔ پھر امریکہ رب بننے کی کوشش کرتا تھا، 61 ملکوں کو ساتھ ملا کر آیا اور حملہ آور ہوا۔ پہلے کہتے تھے کہ روس کو اصل میں امریکہ نے توڑا، مجاہد استعمال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میدان سجایا، ساری دنیا کے حکمران مسلمان ہوں یا کافر ہوں، کوئی بھی مجاہدوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا سوائے پاکستان کے، اور جناب مقابلے میں دنیا کے بڑے بڑے 61 ملک تھے۔ آج کائنات کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا،
اور بھاگنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے، اور اب آخری حصہ بھی ان کا یہاں سے دفع ہو رہا ہے۔ پاکستان پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ ہم وہاں سے نکلیں گے تو پاکستان میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ابھی تک تو اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے کہ ہم آپ کو کوئی اڈا نہیں دیں گے۔ دھمکیاں دے کر بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے، لالچ دے کر بھی دیکھ لیا ہے، ابھی تک تو قیادت ڈٹی ہوئی ہے۔ اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ تو رب وہی ہے جو لازوال ہے، جس کو کوئی زوال نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کو رب ماننا، خالق رازق ماننا، اللہ کے بارے میں یہ تسلیم کرنا کہ وہی ساری کائنات کو چلاتا ہے، ہر چیز اسی سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ بہت ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے۔ اتنا عقیدہ کافی نہیں جب تک یہ تسلیم نہ کر لیا جائے کہ جب یہ مانتے ہو کہ ساری کائنات کی ہر قسم کی عنایات اللہ کی طرف سے آتی ہیں، رب کی طرف سے آتی ہیں، تو پھر یہ بھی مانو کہ تیری بھی ہر قسم کی عبادات اسی معبود کی طرف جانی چاہیے۔ عنایات وہ دے اور عبادت تم کسی اور کی کرو۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر جھگڑا تھا، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر سینکڑوں بلکہ بعد میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا پھوڑ دیا گیا، دانت مبارک توڑ دیا گیا۔ یہ سارا جھگڑا اس پوائنٹ پر تھا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو خالق رازق مانتے ہو تو پھر عبادت بھی خالص اسی اللہ کی کرو۔ آج اگر ہماری تبلیغ میں، ہماری دعوت میں یہ شامل ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اگر ہم ترقی کریں اور ساری دنیا اس بات کو مان لے تو ہم ساری دنیا کو مکے والوں کے لیول پر لانے میں کامیاب ہوں گے، مکے والوں کے لیول پر لانے میں کامیاب ہوں گے، جب تک یہ نہ منوا لیں کہ خالص رب الجلال ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ سبق ہم لوگوں کو دیتے ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ ہی خالق ہے، وہی معبود ہے، یہ توحید ربوبیت ہے، یہ توحید الوہیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ، اس کا معنی معبود، الہ، اللہ، اللہم، اللہم کا معنی یا اللہ، الہ کے ساتھ الف لام لگ گیا تو اللہ ہو گیا۔ الالہ بھی رب کا نام ہے اور اللہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے۔ سارے نام اللہ کی صفات ہے، اللہ اصل نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہے۔ اور بھی ہو سکتا ہے کوئی اصل ناموں میں ہو، مگر لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ الالہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میں تو دنیا سے جا رہا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، ہم تیرے اور تیرے ابا دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، اور الہم واحدن، وہ ایک ہی معبود ہے اللہ، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پکڑ کر لے گئے، باندھ دیا، پھر ایک دن ان کو پکڑ کر شہید کر دیا۔ انہوں نے ایک شعر بولا تھا فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي فَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ، یہ اللہ کی ذات میں اپنی جان دے رہا ہوں، اس کی رب کو خوش کرنے کے لیے جان دے رہا ہوں،
رب ذوالجلال کو خوش کرنے کے لیے جان دے رہا ہوں۔ وذاک فی ذات الالہ وان یشاء ذات الالہ، لفظ الہ انہوں نے بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ شعر پہنچے، آپ نے منع نہیں کیا کہ یہ لفظ الہ یہ نام الگ سے نہیں ہے، اس لیے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اللہ کا نام الالہ بھی ہے۔ تو الالہ بھی رب کا نام ہے، معبود، اور اللہ بھی رب کا نام ہے۔ اس کا معنی خالص اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی قسم کی عبادت کسی اور کی نہ کی جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے سوا ہاتھ باندھ کر کسی کے سامنے کھڑا نہ ہو۔ ہم جھک جاتے ہیں رکوع میں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے مت جھکو۔ ایک آدمی ویل چیئر پر، اس کو آپ ملنا چاہ رہے ہو، جھک کر ملنا پڑتا ہے، وہ غلط نہیں، لیکن ایک آدمی کھڑا ہے اور آپ جھک رہے ہو، یہ غلط ہے۔ اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، لفظ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ الہ کا تصور، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ اللہ کے لیے دیگیں چڑھاؤ، دن چڑھاؤ، رات چڑھاؤ، آج چڑھاؤ، کل چڑھاؤ، 10 چڑھاؤ، 20 چڑھاؤ، یہ عبادت ہے۔ اللہ کے واسطے خرچ کرو، لوگوں کو کھلاؤ، لیکن اگر آپ کہو نہیں فلاں جگہ پر خصوصاً جا کر چڑھانی ہے تو پھر وہ فلاں جگہ والے کی ہیں، اللہ کی نہیں ہے۔ اگر آپ کہو 11 گلاس دودھ کے دینے ہیں، فلاں ڈیٹ کو دینے ہیں، تو پھر وہ اس کے ہیں، اللہ کے نہیں۔ اگر اللہ کے ہیں تو پھر 12 تاریخ کو بھی دو، 10 کو بھی دو، پھر سارا مہینہ ہی دو، پھر 12 گلاس بھی دو، 20 بھی دو، نہ گلاس گنو، نہ ڈیٹ طے کرو، اللہ کے راستے میں دیتے چلے جاؤ، وہ اللہ کا ہے۔ جب تم شرطیں لگاؤ گے، تعداد یہ ہو، جگہ یہ ہو، تاریخ یہ ہو، وقت یہ ہو، طریقہ کار یہ ہو، تو پھر وہ کسی اور کے لیے ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوانا جگہ پر جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے نظر مانی تھی۔ کہا وہاں پر کوئی جاہلیت میں میلہ تو نہیں ہوتا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں جاہلیت میں وہاں کوئی بت تو نہیں تھا جس کی عبادت ہوتی ہو؟ کہنے لگا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ اپنی نظر پوری کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی بت تھا یا میلہ لگتا تھا تو پھر تیری نظر اس کے لیے سمجھی جائے گی، یہی مطلب ہے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کا معنی وہ معبود ہے، ہر قسم کی عبادت اس کے لیے خاص کی جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم سب سے بڑا نام اللہ ہے۔ بعض علماء نے الاحد الصمد کہا ہے، بعض علماء نے الحی القیوم کہا ہے، لیکن بعض نے اور اکثر نے لفظ اللہ کہا ہے۔ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے جس کے واسطے پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس میں احد صمد بھی ہے، اس میں لفظ اللہ بھی ہے۔ ایک اور موقع پر ایک اور شخص نے کہا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ وہاں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا ہے، اب اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو یہ دو دعاؤں میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اگر ہم دونوں دعائیں یاد کر لیں تو اسم اعظم اس میں خود ہی آ جائے گا، یہ طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کون سا ہے۔ اور یاد رکھو، بعض لوگوں نے ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں شخص کے پاس اسم اعظم ہے، اس کو استاد نے دیا تھا، استاد کو اس کے استاد نے دیا تھا، اتنے سال اس کی خدمت کرو، نذرانے دو، تو پھر وہ اسم اعظم دیتا ہے۔ یہ سب ڈھونگ رچائے ہوا ہے۔
ایسا کچھ نہیں ہے. یہ دعائیں یاد کر لو انشاءاللہ. وہ اسم اعظم ان میں ہی ہے, اس کے واسطے سے اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. تو رب ذوالجلال کی ہی عبادت کرنا یہ تقاضا ہے لفظ اللہ کا, یہ تقاضا ہے لفظ الہ کا. اور ساری ہر قسم کی عنایات اور رحمتیں فضل وہ ایک اللہ کی طرف سے آتے ہیں. یہ تقاضا ہے لفظ رب کا. تو وہی ہمارا رب ہے, وہی ہمارا الہ ہے. اللہم کے ساتھ بھی دعائیں کریں اور ربنا کے ساتھ بھی دعائیں کریں, اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا. تو اس طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہر خطبے میں ایک ایک, دو دو, تین تین, بس اوقات چار چار بھی اللہ کے ناموں کی وضاحت کرتے, اور اس سے انشاءاللہ ہمارے ایمان زیادہ ہوں گے, ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف بڑھے گا, اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. تو کوشش کیا کریں اپنے ساتھ اور بھائیوں کو بلانے کی. اللہ عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.